اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس رمضان کی مبارک ساعتیں عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں مبارک میں جہاں ہماری روزی میں اضافہ فرماتا ہے، وہیں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے رمضان کی مبارک راتوں میں ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنت موقدہ قرار دی، جس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس تراویح کا ثبوت اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 رات تو آپ نے مستقلاً 20 رکعتیں نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ اسی طرح حضرت صاحب یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے قیادت خلافت میں صحابہ تابعین رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یزید ابن رومان کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں سب لوگ بھی 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا زمانہ ہو، سب زمانوں میں 20 رکعت تراویح کا حضرات صحابہ کو معمول تھا۔ اس لیے اس تراویح کو کوئی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح میں 40 مرتبہ سجدے کی توفیق دیتا ہے، جس سے ہم بندے 40 مرتبہ تراویح کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور سورہ اقرا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سجدے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تراویح میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بھی تراویح بہت عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تراویح اس لیے مقرر کی تاکہ طبی خواہشوں کی مخالفت ہو جائے، اور دن بھر کے روزہ محنت و مشقت کے بعد طبیعت آرام چاہتی ہے، اس میں ایسی عبادت مقرر ہوئی جس سے عادت و عبادت میں امتیاز ہو، محنت و مجاہدہ اور نفس کے خلاف کام کرنے کی عادت ہو۔ یقیناً یہ مشاہدہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد تراویح پڑھنے والے کی طبیعت بہت اپنے معمول پر آ جاتی ہے، اس کا بدن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بھاری پن دور ہو جاتا ہے، اس کو یقینی طور پر راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تراویح کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عبادت کا ایک ماحول ہم کو دیا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے اور تراویح میں خوب پابندی کریں۔ اللہ ہی کے لیے تراویح میں قرآن سننا ہو، اللہ ہی کے لیے سنانا ہو، اللہ ہی کے لیے لمبا قیام ہو، اللہ ہی کے لیے 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہو، اللہ ہی کے لیے اس میں سجدہ ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، فضیلت کو بتانے کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات بالھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کو قرآن سے اچھا خاصا لگاؤ ہے، اس لیے ہم بندے مومن کو اس مہینے میں قرآن سے خصوصی لگاؤ کی عادت ڈالنی چاہیے، اور خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تراویح کا اپنے آپ کو پورے مہینے میں عادت ڈالنا چاہیے۔ تراویح سننا پڑھنا یہ الگ سنت، اور تراویح میں ایک ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔